پہ عامل ہے. تو ثابت کرنا ترابی کے ساتھ ذرا 8 کا لفظ. ایک حدیث لا بخاری میں کہ لفظ و ترابی کا اور ساتھ 8 کا عدد دکھا. پیغمبر کا فرمان ہو ترابی کے ساتھ 8 کا عدد ہو صحیح سند کے ساتھ ایک ایک حرف پہ 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. لیکن ای خیال استو محال استو جنون، یہ تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. صرف فراڈ کرنا یہ آسان ہے لیکن ثابت کرنا بڑا مشکل دیا. اور یہ جو غیر مقلد ہے یہ بیچارہ یہ بھی ترابی کا منکر ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں غیر مقلد ترابی کا منکر ہے، بے ایمان. اور یہ مسئلہ اس نے رافضی سے لیا. جیسے رافضی ترابی کا منکر اسی طرح غیر مقلد بھی ترابی کا، بولو شاباش، ترابی کا. یہ 8 اور 20 کی بات جھگڑا ہی کوئی نہیں، یہ تو صرف بے غیرتی اور بے ایمانی پہ مبنی ایک دھوکہ دیتا ہے. ورنہ میں آپ سے پوچھتا ہوں غیر مقلد فراڈ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس نماز کا نام 11 مہینے تہجد ہے اسی نماز کا نام رمضان میں تراویح ہے. لاؤڈ سپیکر، اس کو میں لاؤڈ سپیکر کہوں یا مولوی صاحب کہوں؟ لاؤڈ سپیکر ہی رہے گا یا بدل جائے گا؟ نام بدلنے سے چیز بدل جاتی ہے. انہوں نے وہی نماز جو 11 مہینے تہجد ہے رمضان میں وہ کیا بن گئی؟ تراویح. نام بدلا، نماز نہیں بدلی. اور یہی بات رافضی کہتے ہیں، یہی بات غیر مقلد کہتے ہیں. تو پہلے تو یہ فیصلہ کر کہ رمضان میں کوئی زائد نماز ہے یا نہیں. زائد نماز اصل جھگڑا یہ ہے، ہم کہتے ہیں رمضان میں کچھ زائد نماز ہے. تو میں آج یہ کر رہا ہوں جیسے رافضی ترابی کا منکر ہے، یہ اہل حدیث بھی ترابی کا پورے چیلنج اور تحدی سے کہہ رہا ہوں. یہ آپ اس سے جا کے پوچھیں تہجد کا نام ترابی رکھتا ہے، ترابی زائد نماز کا یہ بالکل رافضی کی طرح منکر ہے. سنو، پیغمبر کریم نے پوری زندگی میں صرف ایک رمضان میں 3 دن ترابی پڑھی. چلے ایک رمضان. اور غیر مقلد ترابی پڑھتا ہے ہر رمضان ہر سال. ایک پیغمبر کی مخالفت. نمبر 2، پیغمبر نے ترابی پڑھی 3 دن، چوتھا دن نہیں ہوا. ذرا اچھی طرح مسئلہ سمجھو، پیغمبر سارا ہر رمضان نہ پڑھے، صرف زندگی کا ایک رمضان. غیر مقلد ہر رمضان، یہ پہلی مخالفت. پیغمبر صرف 3 دن، غیر مقلد 30 دن، یہ دوسری مخالفت. پیغمبر کی ترابی میں ختم قرآن نہیں، غیر مقلد کی ترابی میں ختم قرآن، یہ تیسری مخالفت. پیغمبر کی ترابی عشاء سے لے کر صبح تک ہے، غیر مقلد کی ترابی 30 سے لے کر 40 منٹ میں ختم. اور یہ گھر خراٹے لیتا ہے. اب سوال یہ ہے، میرا سوال ہے، یا اہل حدیث کہلوانا چھوڑ یا فراڈ کرنا چھوڑ. یہ امت کے ساتھ دھوکہ نہ کر. یہ تو نے 3 دن کی بجائے 30 دن کہاں سے لیا؟ ہر رمضان کہاں سے لیا؟ اور ختم قرآن کہاں سے لیا؟ اختصار پھر ترابی کہاں سے لیا؟ تو بھی مجبور ہوگا. اب اس سے اگر آپ پوچھیں، کہتے ہیں یہ چیز میں نے صحابہ سے لی. یہ چیز کس سے لی؟ یہ چیز کس سے لی؟ میں آ کے پھر صحابہ والیاں رکعتیں لڑ دیا نہیں. 3 چیزیں 4 چیزیں صحابہ سے لی. تو صحابہ نے جو رکعتیں پڑھی وہ رکعتیں کیوں نہیں صحابہ سے لی؟ تو جو ہے جھگڑا یہ ہے. اب لوٹتا ہے پیچھے. یہ 8 رکعت تراویح حضرت فاروق اعظم کے دور سے لے کر 12ویں صدی تک. توجہ ہے، حضرت فاروق اعظم کے دور سے لے کر کب تک کہہ رہا ہوں؟ 12ویں صدی ہجری تک دنیا کے کسی نقشے پہ ایک مسجد بتا دے فاروق اعظم کے زمانے سے لے کر
12ویں صدی تک دنیا کے نقشے پہ مسلمانوں کی ایک مسجد بتا دے جس میں 8 رکعت تراویح ہوئی ہو، 8 رکعت تراویح ہوئی ہو، ایک ایک لفظ پہ 1-1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ دنیا کے نقشے پہ ایسی مسجد کی نشاندہی کر کہ جس میں پورا رمضان 8 تراویح ہوئی ہوں، ایک رمضان میں 8 تراویح پڑھی گئی ہو۔ حضرت فاروق کے زمانے سے لے کر 12ویں صدی عیسوی 12ویں صدی ہجری تک ایک مسجد دنیا کے نقشے سے نہیں مل سکتی جس میں باقاعدہ 8 تراویح پڑھی گئی ہو۔ یہ 8 تراویح 12ویں صدی سے بعد شروع ہوئی۔ آج بھی کعبۃ اللہ میں کتنی تراویح ہوتی ہے؟ کعبہ میں کتنی تراویح ہوتی ہے؟ اونچا بول، کتنی ہوتی ہے؟ 20۔ مسجد نبوی میں کتنی تراویح ہو رہی ہے؟ 20۔ کعبہ میں بھی 20۔ آج کی تاریخ 1439 ہجری، آج تک، آج کے بعد گڑبڑ کوئی کر دے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آج 1439 کا یہ رمضان المبارک اور آج 27 رمضان، اس کی ہم شہادت دے رہے ہیں کہ 1439 رمضان ہجری تک کعبۃ اللہ میں 20 رکعت نماز تراویح، مسجد نبوی میں 20 رکعت نماز تراویح۔ اور یہ شروع کہاں سے ہوا؟ موطا مالک، سنن بہقی اور اسی طرح حدیث کی اور کتابیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترتیب، جس ترتیب پہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ ترتیب یہ حضرت فاروق اعظم نے متعین کی۔ اللہ کے محبوب سے نفس تراویح ثابت ہے، لیکن پورا مہینہ تراویح پڑھنا، ایک امام کے پیچھے پڑھنا، ختم قرآن کے ساتھ پڑھنا، یہ میرے نبی کے صحابہ کی، یہ ان کی ترتیب، ان کی ہدایت اور ان کی یہ ہدایت ہے۔ یہ ہے سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نبی کے صحابہ کی سنت۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اور سب سے بڑا انعام کس پہ ہوا؟ میرے نبی کے صحابہ پہ۔ سب سے بڑا انعام کس پہ ہوا؟ میرے نبی کے۔ اور انعام کیسا؟ ابھی دنیا میں ہے اور انعام آیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ انعام کیسے ملا؟ ابھی دنیا میں ہیں، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک علی ھدی من ربہم۔ اللہ نے ان کو سند دی، اور انعام کیسے دیا؟ قیامت تک آنے والوں کو پابند کر دیا۔ آمنو کما آمن الناس، اے لوگو لاکھ ایمان کا دعویٰ کرو، اب تمہارے ایمان کے لیے کسبٹی اور تمہارے ایمان کے لیے معیار، سند اور کسبٹی وہ میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ہے۔ قیامت تک کوئی ایمان کا دعویٰ کرے، جب تک ایمان اس طرح نہیں لائے گا جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، قیامت تک کے لیے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ 1000 نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حجے کر لے، فرمایا تمہارے لیے کسوٹی معیار ہے نبی کے صحابہ کا ایمان۔ صحابہ کے ایمان سے ہٹ کر ایمان نصیب ہو سکتا نہیں۔ اب صحابہ کی بات بدعت بنے گی یا معیار حق بنے گی؟ بولو شابش۔ صحابہ کی بات کیا بنے گی؟ معیار حق، معیار ایمان۔ اب جو صحابہ کا مذہب کو چھوڑ دے اور ادھر ادھر جائے اور نام رکھے آل حدیث، کوئی نام رکھے مودودی، کوئی نام رکھے اور للڑ، کوئی مردوں کے سننے کا قائل للڑ ہو، یا کوئی اور بریلر ہو، جو صحابہ کے رستے سے ہٹ گیا وہ پیغمبر کا امتی نہیں ہے۔ پیغمبر کا امتی وہ ہے
جس نے اصحاب رسول کے ایمان کو معیار حق سمجھا اور حق کی کسوٹی سمجھا، اور قرآن نے کہا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر یہ ایمان لے آئیں جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے آئے تو پھر تو ہیں ہدایت یافتہ۔ اور یتبع غیر سبیل المومنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو پیغمبر کے صحابہ کا راستہ چھوڑ گیا جس عمل پہ بھی ہو، اللہ نے فرمایا اس نو سیدھا جہنم وچ ٹھوک دے سا، نصلہ ہی جہنم، جہنم میں داخل کروں گا، جہنم میں ڈالوں گا، چاہے فرقے کا نام کوئی رکھتا پھرے۔